اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے واٹس ایپ کے ذریعے ہے، اسی طرح فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام کو برکت عطا فرمائے، روحانیت کی منزلوں میں آسانی عطا فرمائے، ان کو سب کو منزل مل جائے، میرے پیر و مرشد کے صدقے سے سب کو روحانیت کی منزل مل جائے۔ تو یہ الحمدللہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا سے ہے، ان کے ہی شفقتیں اور محبتوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ تو آج آپ کو الحمدللہ اعمال یا کہا سے ایک بہترین عمل بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے اکثر عاملین حضرات ہیں یا عام لوگ یہ پوچھتے ہیں، اسی طرح ہم نے ابھی کورس کروایا ہے یا کہار کا، شعبان کے مہینے میں یہ 10 دن کا پہلے ہم نے 1.25 کروایا، پھر 10 دن میں 1.25 کروایا، تاکہ عمل میں مضبوطی آ جائے۔ میں نے تو یہ اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ یار یہ آپ کم سے کم جو ہے نا 4 یا 5 مرتبہ عمل کر لیں، تاکہ عمل میں مضبوطی آ جائے، قوت آ جائے، ٹھیک ہے نا، یہ عمل میں حدت آ جائے۔ تو جب آپ یہ عمل آپ کے کام آئے گا نا تو پھر آپ کو معلوم ہوگا۔ باقی یہ نا بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ پڑھا ہے سستی کے، کبھی مدامت کر لی، کبھی پڑھائیاں کر لی، کبھی نہیں، کہ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بندہ بھی بے یقینی کی صورتحال میں ہو جاتا ہے کہ یار یہ عمل چلتا تو ہے نہیں۔ تو الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ یا کہار کا عمل کروایا جا رہا ہے، تو آپ بھی لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 10 دنوں میں 1.25 پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بہترین مجموعہ اعمال دیا جائے گا، بہترین اعمال کی PDF فائل، اعمال یا کہار۔ تو یہ ہمارے آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے، اور بھی بہت سارے اعمال میں نے یا کہار کے اپلوڈ کیے ہیں، بے شمار اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم نے اعمال دینے، یہ تقریباً 70 سے زیادہ اعمال ہوں گے PDF فائل میں، اور ایسے اعمال ہوں گے جو الحمدللہ آپ کو کسی کتاب میں کہیں پر بھی نہیں ملیں گے، کہیں پر بھی نہیں ملیں گے۔ وہ صرف اور صرف آپ کو خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی PDF فائل میں ہی ملیں گے، سب میرے ہاتھ کی تحریر ہے۔ تو اور اسی طرح میں نے اور بہت ساری بکس لکھی ہیں، ابھی تقریباً میرے 7-8 سے زیادہ بکس میں نے لکھ دی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بڑی بڑی بکس ہم 100 200 پیج کی یا 500 پیج کی ہم لکھ بھی دیتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بک لے لی پہلے دن ہی لی ہے، اور لینے کے بعد انہوں نے رکھ دی ہے۔ تو اس میں بے شمار اعمال ہوتے ہیں، نظر بد کے 20 اعمال ہیں، نظر بد کے 30 اعمال ہیں، اب چھوٹے چھوٹے طریقوں سے بتایا ہوتا ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے، بالکل سارا کچھ صحیح ہے، لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مختصر بک ضرور ہے ہماری PDF ہے، لیکن یہ جامعہ ہے۔ وہ اعمال جو میں عام زندگی میں کرتا ہوں، سارا دن اعمال کر رہا ہوتا ہوں، وہ اعمال ہیں اس کے، ہانڈی کے اعمال ہیں، اسی طرح بندشوں کے اعمال ہیں، جادو جنات کے لیے حوالے سے، سلب سے محفوظ ہونے کے لیے ہے، لوگوں کو جو دشمن ہیں، جنات ہیں، جادوگر کو سزا دینے کے لیے، جس میں 60-70 اعمال ہیں، لیکن سب کے سب بہترین ہیرے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ ایک عمل بھی کریں گے تو اس سے ہی الحمدللہ آپ کو اس کا جو طریقہ کار ہے اسی طریقے سے کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ جتنے اعمال ہیں سب کے سب ہی ایسے ہیں۔ تو یہ خانقاہ انوار تارکیہ سے PDF فائل آپ لے سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے اعمال اپنا یا کہار کا عمل ہماری خانقاہ سے کیا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، اور کوئی کسی نے کہیں سے بھی کیا ہے، کسی سے بھی اس نے عمل کیا ہے، آج نہیں کیا، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے کیا، 5 سال پہلے کیا، لیکن اس کے پاس بک نہیں تھی، PDF فائل نہیں تھی، اس کو استعمال کا طریقہ نہیں پتا تھا، مدامت کر رہا ہے وہ، تو اب آپ یہ PDF فائل لے کے اس کو استعمال کر سکتے، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو ان سے آپ اپنے معاملات، اپنے گھر کے، اپنے بیوی بچے کے، اپنے کاروبار کے، اپنے گھر کے معاملات کو آپ نے صحیح کر لیا تو یہ بڑا کام کر لیا۔ تو تمام احباب ہماری یہ PDF فائل لے سکتے ہیں، اور اس کو اجازت کے ساتھ ہم دیں گے، اور جو اب آپ عمل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نگرانی میں عمل بھی کروائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہوگا تارکی شاذلی روحانی درس کا 032511161919، یہ ہمارا تارکی شاذلی روحانی درس کا نمبر ہے۔ اس پر آپ کال کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل ڈیٹیل اور تفصیل مل جائے گی، آپ چاہے پاکستان سے ہیں یا باہر سے ہیں۔ تو آج آپ کو میں یا کہار سے کفل کہار کا عمل بتا رہا ہوں۔
کفر قہار بہت ہی خطرناک عمل ہے، تو اس کو میں جب بھی دیتا ہوں کسی کو بتاتا ہوں یہ عمل، تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ ناجائز بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی کو تنگ کرنے کے لیے کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے، اور یہ دیکھیں نا جتنے بھی ہم نوری اعمال ہیں ہمارے، اگر ہم کسی کو ناجائز تنگ کریں گے تو اس کا وبال واپس آتا ہے۔ جو عامل غلط کرے گا اس کے اوپر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور وہی مسائل میں پھنس جائے گا۔ تو ناجائز کسی کو تنگ نہیں کرنا، مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کسی کو ناجائز تنگ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یا تعلقات ہیں، یا اور یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ سب سے پہلے آپ کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے ہم تب سلامت ہیں۔ اگر ہمارا ایمان سلامت نہیں، ہم اٹے کھٹے ہیں، چنگے بھلے ہیں، تو یہ ہمارا کسی کام کے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں دوزخ میں لے جائے گا۔ تو ایمان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ جو بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا تو وہ معالج بھی ٹھیک ہے، اور روحانی معاملات پہ چلے، جہاں بھی وہ چلے گا ٹھیک لگے گا، لیکن ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ تو یہ عمل ناجائز تنگ کرنے کے لیے کسی کو بھی نہیں کریں گے۔ کفر قہار کا عمل بہت ہی خطرناک ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ اس میں بندش کا عمل ہے، باندھنے کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو بندش لگانی ہے، باندھنا ہے کسی کو۔ تو اب اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اکثر تو یہ بہت زیادہ لوگ چرب زبانی کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ گند بولتے ہیں، گالیاں گلوچ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ کئی ایسے ہمسایوں میں بھی ہوتے ہیں، یا دکان پہ ہے، اپنے کاروبار پہ، ارد گرد کے ہیں، یا پھر ایسا کوئی بندہ ہے جو آپ کے، وہ جس طرح پنجابی میں ایک مثال ہے نا، بندہ پیش پڑ گیا ہے، یعنی کہ آپ کے پیچھے پڑ گیا، جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے نام پہ کسی طرح یہ میری جان چھوڑ دے تو میری زندگی سکون میں ہے، لیکن وہ بندہ کسی صورت بھی نام اپنے جان چھوڑنے کے تیار نہیں ہے، آپ کو پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ گالی گلوچ بھی بکتا ہے، گند بھی بولتا ہے، اور پھر کئی کچھ کرتا ہے، اور پھر آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ دن میں سکون ہے نہ رات میں سکون ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے جو لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مقصد ہے کہ خاص کر کے گھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں ایسے، ہمارے مقصد ہے کہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، کئی جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ چرب زبانی کرتے ہیں، اور اس کی زبان کی وجہ سے گھر میں اکثر لڑائی فساد جھگڑے ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی کسی کا ناجائز کاروبار ہے، سود کا دھندا ہے، اور یا پھر وہ ناجائز کاروبار اڈا کھولا اس نے جس کی وجہ سے جوئے کا ہے اور کچھ ہے، تو وہ جو ہے نا بندہ پریشان ہے کہ یار اس کو کسی طرح بند کرائیں، یہ تو ہمارے لیے وبال جاں بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر کوئی سفر پہ جانا چاہ رہا ہے اور اپنے والدین کو ناراض کر کے جا رہا ہے، بیوی کو ناراض کر کے جا رہا ہے، لڑ کے جا رہا ہے، اور اس کے جانے سے بہت زیادہ فساد کھڑا ہوگا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اب وہ ماں باپ بھی بیچارے رو رہے ہیں، روک رہے ہیں، بچے بھی روک رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جانے پہ باضد ہے۔ یا کوئی بندہ آوارہ ہے اور وہ آوارے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اہل علاقے میں بہت زیادہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح بے شمار معاملات ہیں ہماری زندگی میں کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ بندش لگانے سے یہاں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں ٹھیک تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن انسان ایک سوچتا ہے نا، تو آپ اسی نیت سے کہ اگر وہ بندہ کوئی غلط کرتا ہے اور اس کو بھاندنا ہے تو یہ عمل کر لیں گے تو بھند جائے گا، اور وہ ایسا بندھے گا کہ کھلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ ناجائز تنگ کرنے کے لیے نہیں کریں گے، بالکل بھی نہیں تنگ کریں گے۔ یہ جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے جائز کے لیے کرنا ہے، ناجائز کے لیے نہیں کرنا۔ جب آپ نے یہ کر دیا اور جس کو بھی کر دیا وہ بھاند دیا تو وہ سمجھ لو بھند گیا، پھر وہ کھلے گا نہیں، بڑا مشکل کام ہوگا اس کو کھولنے کے لیے۔ جو خدا نہ خواستہ ناجائز کسی کے ساتھ نہ ہو جائے تو وہ بیچارہ زندگی بھر پریشانیوں میں رہے گا، مشکلوں میں رہے گا۔ اور یہ ایک مرتبہ عمل کرنا ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ بھی نہیں کرنا، نہیں یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی سب کچھ باندھ کے اس کو تو آپ رکھ دیں۔ اسی طرح اگر کوئی باس ہے یا افسر ہے تو وہ تنگ کرتا ہے اور بلیک میلنگ کرتا ہے، اور اسی طرح کوئی ملازم ہے وہ بلیک میلنگ کرتا ہے، یا پھر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو آپ سے ریلیٹڈ ہے لیکن وہ مختلف طریقوں سے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، آپ اس کی پریشانیوں سے تنگ ہیں، تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، ایک آپ نے تالا لینا، دیسی تالا ہوتا ہے نا جو جس کے پیٹ کے اوپر چابی لگتی ہے،
وہ دیسی تالا آپ نے لینا ہے، تالا لے کے آپ نے، تو یہ کمر در اقرب، یہ ہر مہینے میں ٹائم آتا ہے کمر در اقرب، جو عملیات سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ ہے، باقی جو جنتری وغیرہ دیکھتے ہیں جنتری میں یہ ٹائم لکھا ہوتا ہے کہ کمر در اقرب کس ٹائم آئے گا، تو اب اس میں ٹائم ہوتا ہے اس کا کمر در اقرب کا، اس ٹائم سے اس ٹائم ہے، تو آپ نے کیا کرنا کہ اس میں یہ دیکھیں یہ اعمال جو ہوتے ہیں نا، یہ معالج ہوتا ہے کہ جو مختلف طریقوں سے کہہ لو کہ علاج معالجہ میں کام آتے ہیں، تو یہ وقت کو جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں قہر کے عمل کیے جاتے ہیں اور بندشوں کے اور تباہی اور بربادی کے اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، تو بہرحال آپ نے اچھے کے لیے کرنا ہے، تو یہ آپ کمر در اقرب کا ٹائم معلوم کر لیں کہ وہ کب ہوگا، یا پھر آپ اس کو جنتری میں دیکھ لیں، جنتری میں معلوم ہو جائے گا، اس میں لکھا ہوتا ہے۔ تو کمر در اقرب کے ٹائم پر آپ نے تالا لینا ہے، تو تالے پہ آپ نے 1200 مرتبہ یا کہار پڑھنا ہے کمر در اقرب کے ٹائم میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ نے یہ پڑھ لینا 1200 مرتبہ، اس کے اوپر پڑھ کے یہ تالے کو آپ نے سیو کر کے محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے پہلے ہی آپ کے پاس ایسا کوئی مریض ہے تو اس کو بتا دیں گے کمر در اقرب ٹائم آئے گا تو کمر در اقرب میں پڑھائی کر کے تیار کر کے آپ کو دے دوں گا، یا اگر کوئی احتیاطاً پہلے بھی اس کو تیار کر کے رکھ لے تو جب ٹائم آئے تو اس ٹائم اس کے اوپر پڑھائی کر کے تو اس کو سیو کر کے محفوظ کر کے رکھ لیں۔ تو اب یہ کہ جو تیار شدہ ہے، جو تالا تیار شدہ ہے، تو اب یہ 2 دن 4 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد استعمال کرنا، تو یہ پھر منگل والے دن صبح 10-11 بجے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کمر در اقرب کے ٹائم میں کرنا ہے تو پھر اسی ٹائم کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ کہ 1200 مرتبہ یا کہار پڑھنا ہے، یا کہار پڑھ کے تالے پہ دم کرنا ہے کمر در اقرب کے ٹائم پر، تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے پاس سیف رکھ لینا ہے۔ اب کیا کرنا کہ کوئی بندہ آیا ہے، اس کے بندش کے معاملات ہیں، سائل آپ کے پاس آیا، ایک کاغذ لے لیں سفید، چھوٹا ہو کاغذ بالکل، تو یا کہار کے مفرد کرنا، یعنی کہ یا الگ لکھنا ہے، الف الگ لکھنا ہے، قاف اور 2 نقطے والا قاف الگ لکھنا ہے، ہا الگ لکھنا ہے، الف آگے الگ، رے آگے، اس طرح یہ الگ الگ آپ نے لکھ کے اس طرح، تو یہ آپ نے ایک دفعہ ہو گیا آپ کا، پھر آگے 2، پھر 3 مرتبہ اس کو گول دائرے میں لکھنا ہے۔ یا کہار آپ نے 3 مرتبہ اس کو مفرد کر کے علیحدہ علیحدہ الفاظ کو توڑ کے، جس طرح اسکولوں میں بچوں کو بتایا نا توڑ کے لکھیں، تو وہ الگ الگ اس کو لکھ کے، تو اب اس کے درمیان میں آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی مقصد ہے آپ کا، یہ کالی انک بلیک انک شاہی سے لکھنا ہے۔ تو اب یہ آپ کے درمیان میں جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا جس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کی نیت ہے وہ، تو اس کے اندر آپ لکھ دیں فلاں بن فلاں کے اوپر جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ، اس کے نیچے تحریر بالکل چھوٹا سا کاغذ بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹا کاغذ بنا کے اس کے لکھ کے، اس کے بعد آپ نے اس کو طے کرنا ہے، تو تالے کا جو ہے نا وہ اوپر سے کنڈا کھول کے تو اندر اس کو رکھ کے اوپر سے کنڈا بند کر کے اس کے تالے لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تالا لگا دینا، چابی اس کو گھمائیں گے، تالا لگ جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تالے کو سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر کالا کپڑا لپیٹ لیں اور چابی کے اوپر الگ کالا کپڑا لپیٹ لیں، دونوں کو رکھ کے یا کہار آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کمر در اقرب میں کر رہے ہیں تو پھر 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں، اس کو اسی ٹائم پڑھ کے یہ سارا تیار کر کے تو اپنا کام کر دیں، اور اگر آپ نے پڑھ کر رکھا ہوا ہے اس کے بعد مریض آیا 2-4 دن 10 دن کے بعد، تو اس کے لیے پھر دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ وہ منگل والے دن صبح 10-11 بجے کے قریب، 12 بجے کے قریب آپ نے 1200 مرتبہ یا کہار پڑھنا ہے، پڑھ کر تالے پر پھونک مارنی ہے اور آپ نے حکم لگانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے حکم لگانا ہے، لگانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تالا ایک آپ قبرستان میں دبا دیں گے، چابی آپ نے دوسرے قبرستان میں دبا دیں گے۔ جب آپ نے 1200 پڑھنا ہے یا کہار تو آپ نے حکم لگا دینا جو آپ کی نیت ہے، اس کے بعد جا کے ان کو دونوں الگ دبا دیں۔ یہ آپ کا عمل کفر کہار آپ نے کر دیا ہے، اور یہ غضبناک عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اس کے بندے کھلے گا نہیں بندہ، لیکن اس میں شرط ہے کہ اس کا عامل ہونا ضروری ہے، یا کہار کا عامل ضروری ہونا ہے۔ جب اس نے عمل کیا ہوا ہے تو وہ بے دھڑک ہو کے کر سکتا ہے، تو اس کا رزلٹ ایسا آئے گا جیسے لوہے کے اوپر لکیر لگ گئی ہے نا، اب وہ مٹائیں گے نہیں مٹے گی، ایسا زبردست اس کا رزلٹ آئے گا۔ تو اب یہ ہر کام جائز کام کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں گے، اس سے
جس کے لیے بھی کریں گے کام آپ کا ہو جائے گا، لیکن آپ نے ناجائز کے لیے نہیں کرنا۔ تو اس میں بعض کا مجھ سے بہت زیادہ لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں یہ آپ عمل کر کے دے دیں، جو اس کا ہدیہ بولیں گے، وہ جو اس کی فیس ہوگی ہم دے دیں گے۔ تو دیکھیں اس طرح کے اعمال ہم خانقاہ سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک بندہ فون پہ بیٹھا ہوا ہے، واٹس ایپ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ میرے سے اس طرح معاملات ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اب میں جو ہے مجھے یہ کام کر کے دے دیں آپ۔ تو دیکھیں ظاہری طور پہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح ہے اس کے معاملات۔ تو اب ہم اس کا پورا بایو ڈیٹا چیک کریں گے، سارا کچھ دیکھ کے اس کو 2-3 گھنٹے لگائیں گے، پھر اس کو کر کے دیں گے۔ مریض چرپائی پہ پڑا ہوا ہے تو اس کا علاج کروا دیں انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا اور میرے پیر و مرشد کی دعا سے مریض اٹھ کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جو یہ حب کے ہیں اور یہ اس طرح عداوت کے، یہ ہم عمل نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنے ضروری نہیں ہے، ضروری جو ہے وہ ہے جو مریض چرپائی پہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھانا ہے، جادو میں مبتلا ہے، بندشوں میں مبتلا ہے، اور جو ہے وہ جنات کا ستایا ہوا ہے، جادو کا ستایا ہوا ہے، اس بندے کو آپ صحیح کریں۔ جب اس کو ہم صحیح کریں گے تو پھر فائدہ ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی آؤ جو آپ اتنا دے دو اتنا دے دو، یہ کر لو وہ کر لو، تو یہ ایسے ہم نے عمل نہ ہم کرتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہاں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو مریض چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں اور مختلف مسائل میں پھنسے، ان کو اٹھانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ صحیح قبول عطا فرمائے۔ تو اب یہ عمل تمام احباب کو میری طرف سے اجازت ہے، جن احباب نے کہیں سے بھی عمل کیا ان کو بھی اجازت ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ PDF فائل آپ نے لینی ہے وہ مل جائے گی، اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمل کروا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کا فیضان دنیا میں عام عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے، نہیں اس کا ہمیں فائدہ ہو نہ ہو، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جن لوگوں کے پاس یہ ویڈیو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مسائل میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں اور بہت سارے مسئلوں میں ہیں، تو ہماری ویڈیو سے اگر اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا تو ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ جب آپ اس کو شیئر کر دیں گے تو الحمدللہ جس کے پاس پہنچے گی وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو تمام احباب ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔